نمبر 23 وَكُلُّ شَيْءٍ يَجْرِي بِتَقْدِيرِهِ وَمَشِيَّتِهِ، دنیا میں تمام کام اللہ کی تقدیر اور اللہ کی چاہت کے مطابق ہوتے ہیں۔ وَمَشِيَّتُهُ تَنْفُذُ، اور جو اللہ رب العزت چاہتے ہیں وہ ہو کر رہتا ہے۔ لا مشیۃ للعباد الا ما شاء لهم، بندہ وہی چاہتا ہے جو اللہ چاہتے، یعنی بندے کی چاہت کے مطابق وہی کچھ ہوتا ہے جس کے کرنے کو اللہ چاہ لیتے ہیں، وگرنہ نہیں ہوتا۔ فما شاء لهم کان وما لم یشاء لم یکن، بندوں کے لیے جو کچھ اللہ چاہیں وہ ہو جاتا ہے اور جو نہ چاہیں وہ نہیں ہوتا۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، یہاں یہ بات سمجھیں کہ جب بندوں کی مشیت اور بندوں کی چاہت یہ اللہ کی مشیت اور اللہ کی چاہت کے تابع ہے، تو بظاہر بندے کے ذہن میں الجھن آتی ہے کہ اگر بندہ گناہ چاہتا ہے کہ کرے تو وہ تو نہیں چاہ سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ ایک شخص زنا کرنا چاہتا ہے وہ تبھی چاہے گا جب اللہ چاہے، اللہ نہ چاہے تو بندہ چاہ ہی نہیں سکتا، تو پھر زنا اور گناہ میں تو بندہ مجبور ہوا، اس کے اختیارات تو ختم ہو گئے، پھر بندے کا مواخذہ کیوں ہوتا ہے؟ ایک یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی مشیت سے کام ہوتے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ بعض کاموں پر اللہ راضی ہوتے ہیں اور بعض کاموں پر اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ مشیت اور رضا میں فرق سمجھے، یعنی اللہ رب العزت نے کفر اور ایمان، فسق اور تقوی یہ بندے کو اختیار دیا ہے، چاہے تو کفر کرے، چاہے تو ایمان قبول کرے، چاہے تو گناہ کرے اور چاہے تو نیکی، اور یہ جو بندے کو اختیار دیا ہے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ اگر اللہ اختیار نہ دیتے تو بندے کو اختیار نہ ملتا، تو بندے کو اختیار اس لیے ملا ہے کہ اللہ نے اختیار دیا ہے۔ اگر اللہ اختیار نہ دیتے تو بندہ مجبور ہو جاتا اور یہ بندے کا امتحان نہ ہوتا۔ نیکی کا اختیار نہ ہوتا تو گناہ پہ مجبور ہوتا، گناہ کا اختیار نہ ہوتا تو نیکی پر مجبور ہوتا، تو پھر قیامت کے دن کا جو جزا اور سزا کا تصور ہے وہ سب ختم ہو جاتا۔ اس لیے بندہ نیک کام یا گناہ اپنے ارادے سے کرتا ہے، لیکن یہ ارادہ اللہ کے ارادے کے تابع ہے، یعنی اللہ نے اس کو اس ارادے کا اختیار دیا ہے۔ یہ معنی نہیں کہ اللہ چاہتے ہیں کہ بندہ گناہ کرے تو بندہ کرتا ہے، اللہ چاہتے ہیں کہ نیکی کرے تو بندہ کرتا ہے، یہ معنی نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے چاہا ہے کہ میں بندے کو اختیار دے دوں، نیکی کا بھی اور گناہ کا بھی۔ آگے بندے کی مرضی نیکی والا اختیار استعمال کرے اور نیکی کر لے، اور گناہ والا اختیار کرے تو گناہ کر لے۔ تو یہ جو نیکی اور گناہ کا اختیار ہے یہ بندے کو اللہ نے دیا ہے، اس کا یہ معنی نہیں کہ بندہ اس میں مجبور ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ لیکن ایک ہے اللہ کا راضی ہونا، اللہ نے بندے کو اختیار دیا ہے چاہے تو نیکی کرے چاہے تو گناہ کرے، لیکن اللہ خوش اس پر ہوں گے جب بندہ نیکی کرے گا، اور ناراض اس پر ہوں گے جب یہ بندہ گناہ کرے گا۔ تو بندہ جو گناہ کا ارادہ کرتا ہے یہ ارادہ خدا کے تابع ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اس ارادہ گناہ کا اختیار اللہ نے دیا ہے، لیکن اس ارادہ گناہ پر اللہ راضی نہیں ہے۔ اللہ راضی ہوتے ہیں انسان کے ارادہ تقوی پر اور عمل تقوی پر۔ تو مشیت اور چیز ہے اور رضا اور چیز ہے۔ اب یہ بات سمجھ لیں گے تو کوئی الجھن پیدا نہیں ہوگی۔ آپ کا دورہ ہے 12 دن کا، اور اس میں آپ سے کہتا ہوں بھئی میری طرف سے آپ کو اختیار ہے
کہ آپ 12 دن پڑھ لیں، میری طرف سے اختیار ہے کہ آپ 11 دن پڑھ لیں۔ اب ایک بندہ 11 دن پڑھ کے چلا جاتا ہے، آپ اسے کہتے ہو تو 11 دن پڑھ کے کیوں جا رہا ہے، دورہ تو 12 دن کا ہے۔ اس نے کہا استاد جی نے خود فرمایا کہ تمہیں اختیار ہے، چاہو تو 11 دن پڑھو، چاہو تو 12 دن پڑھو۔ تو اب یہ جو مرضی سے جا رہا ہے تو ہم نے اختیار دیا تو تبھی جا رہا ہے نا، تو یہ تو نہیں کہہ سکتے مجبور ہے۔ لیکن یہ جو ہم نے کہا چاہے تو 12 دن پڑھ لیں، چاہے تو 11 دن پڑھ لیں، ہم خوش 11 دن پر ہیں یا 12 دن پر ہیں؟ خوش 11 پر نہیں، خوش 12 پر ہی۔ لیکن جانا چاہے تو ہماری طرف سے اختیار، آپ جائیں بھی تو ہم کچھ نہیں کہتے آپ کو۔ تو ایک ہوتا ہے یہ دیکھنا کہ اختیار مشیت کیا ہے، ایک یہ ہے کہ یہ دیکھنا ہے کہ رضا کیا ہے۔ مشیت اور رضا میں فرق ہے، اس لیے فرمایا کہ لا مشیت للعباد الا ما شاء لہم۔ اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور یہ بات سمجھ آ جائے پھر کبھی الجھنیں پیدا نہیں ہوتی، یہ ہمیشہ بات ذہن نشین فرما لیں۔ یہدی نمبر 24، یہدی من یشاء ویعصم ویعافی من یشاء فضلا۔ اللہ رب العزت ہدایت دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں، اور گناہوں سے بچاتے ہیں جس کو چاہتے ہیں، اور عافیت عطا فرماتے ہیں جس کو چاہتے ہیں، اپنے فضل اپنے کرم سے احسان فرما کر۔ کسی بندے کو ہدایت دیتے ہیں تو یہ نہیں کہ اس بندے کا حق ہے کہ اس کو ہدایت ضرور دی جائے۔ اگر کسی بندے کو گناہوں سے بچا لیتے ہیں تو یہ نہیں کہ اس کا حق تھا کہ اس کو گناہوں سے بچایا جاتا۔ اگر کسی بندے کو کسی تکلیف سے نجات دے کے عافیت دیتے ہیں تو یہ نہیں کہ اس بندے کا حق تھا، یہ اللہ اپنے کرم سے عطا فرماتے ہیں۔ وَيُذِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَخْذُلُ وَيَبْتَلِي عَدْلًا، اور اللہ جس کو چاہتے ہیں گمراہ کرتے ہیں، اور گمراہ اس لیے نہیں کرتے کہ گمراہ کرنے پر خوش ہیں، اس لیے گمراہ کرتے ہیں کہ اس نے اسباب ضلالت اختیار کیے تھے اور اس کا حق تھا کہ اس کو گمراہ کیا جاتا، یہ ہے عدلًا۔ اور جب کسی بندے کو اللہ رسوا کرتے ہیں، یہ نہیں کہ اللہ اس کی رسوا کرنے پر خوش ہوتے ہیں، اس نے اسباب رسوائی اختیار کیے تھے تو اس کا حق تھا کہ اس کو رسوا کیا جائے۔ وَيَبْتَلِي، اسی طرح اللہ جب کسی بندے کو کسی تکلیف میں، مصیبت میں، گناہ میں مبتلا فرماتے ہیں، اس وجہ سے نہیں کہ اللہ اس پر خوش ہے کہ اس کو مبتلا ہونا چاہیے، اس نے اسباب ایسے اختیار کی جس کا تقاضا یہ تھا کہ اس کو مبتلا ہونا چاہیے تھا۔ تو عدلاً کا معنی ہے قانون، اور فضلاً کا معنی ہے کرم۔ تو اللہ ہدایت دیتے ہیں تو یہ اللہ کا کرم ہے، اور جب ضلالت ہوتی ہے تو اس وقت یہ بندے کا حق ہوتا ہے۔ تو کبھی اللہ قانون کا استعمال فرماتے ہیں اور کبھی اللہ شان کرم کا استعمال فرماتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت مالک ہیں، کوئی جج اور قاضی نہیں ہے۔ قاضی اور جج ہمیشہ قانون کا پابند ہوتا ہے، اور مالک قانون کا پابند نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے قرآن کریم سورۃ الفاتحہ میں ہمیں یہ بات سمجھائی ہے، مالک یوم الدین، قیامت کے دن تم نے میرے پاس آنا ہے تو مجھے قاضی اور جج سمجھ کے نہ آنا، مجھے مالک سمجھ کر آنا۔ قاضی قانون کا پابند ہے، جب قانون کے تقاضے کے مطابق جرم ثابت ہو جائے تو قاضی معاف نہیں کر سکتا، اور مالک قانون کا پابند نہیں ہے۔ قانون اگر کسی کو مجرم ثابت کر بھی دے تو مالک کو پھر بھی اختیار ہوتا ہے، چاہے تو سزا دے اور چاہے تو بری کرے۔ تو قاضی قانون کا پابند ہے، مالک قانون کا پابند نہیں۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ قاضی اور جج کے سامنے مجرم اقبال جرم کرے تو قاضی اس کو سزا دیتا ہے، اور مالک اللہ اس کے سامنے اقبال جرم کرے تو جرم کو معاف کرتے ہیں، اور جو معاف کیا ہے اس کے اوپر بھی نیکی لکھ دیتے ہیں۔ قاضی کے سامنے اقبال جرم کرو تو وہ سزا دیتا ہے، اور مالک کے سامنے اقبال جرم کرو تو جرم کو معاف کر دیتا ہے۔ نمبر 3، اگر قاضی کے سامنے اقبال جرم کریں اور قاضی جرم کو معاف بھی کر دے تو معاف کرنے پر قاضی اس مجرم کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے ترقیات سے نہیں نوازتا، لیکن مالک کے سامنے جرم کا اعتراف کر لیں
دو ترقیات سے بھی نوازتے ہیں۔ ایک 21ویں گریڈ کا افسر ہے، کرپشن کا اعتراف کر لے اور عدالت اس کو معاف کر دے، اور پھر یہ کہ چونکہ اس نے کرپشن کا اعتراف کیا ہے لہٰذا میں اس کو 22ویں گریڈ میں ترقی دے دیتے ہیں، اور جو اس نے کرپشن کی ہے ہم اس کو وہ بھی اسے واپس نہیں لیتے، لیکن مالک یوں نہیں کرتے، وہ ترقی بھی دیتے ہیں۔ یبدل فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ اور چوتھا فرق کیا ہے؟ قاضی اور جج اگر مجرم کو معاف کر دے تو مجرم کا ریکارڈ ختم نہیں کرتے، اور مالک جب کسی کو معاف کرتے ہیں اللہ تو اس کا ریکارڈ ہی ختم کر دیتے۔ اذا تاب العبد انسى اللہ ذلك الحفظ وجوارحہ ومعالمہ من الارض۔ جب بندہ توبہ کرے تو اللہ فرشتوں کو اس کا گناہ بلاتے ہیں، اس کے اعضاء اور جوارح کو اس کا گناہ بلاتے ہیں، جس زمین پر کیا تھا اس زمین کو بلاتے ہیں، حتیٰ یلقی اللہ ولیس علیہ شاہد من اللہ بذنب۔ یہ اللہ کے پاس یوں جاتا ہے کہ اس کے خلاف کوئی پروف اور ثبوت نہیں ہوتا، تو اللہ مالک ریکارڈ ہی ختم کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی شخص چوری کرے اور بعد میں چوریاں چھوڑ دے، نیک ہو جائے، اس نے چوریاں چھوڑ دی ہیں، نیک ہو گیا، عدالت نے اس کو کسی چوری سے بری بھی کر دیا ہے، اب اگر یہ 5 سال بعد پھر چوری کرے تو جب عدالت میں پولیس والے جائیں گے تو جج کے سامنے اس کا ریکارڈ پیش کریں گے کہ سر اس نے پہلے بھی 10 چوریاں کی تھی، اس نے توبہ تو کر لی ہے، چوریاں چھوڑ دی ہیں، لیکن ریکارڈ رافتہ چور ہے۔ اور اگر کوئی شخص 99 بار زنا کرے اور پھر توبہ کر لے اور اس کے بعد 100ویں بار پھر زنا کرے تو فرشتہ جب اللہ کے سامنے پیش کرے تو پچھلے 99 کے ساتھ پیش نہیں کرتا کہ اس نے 99 پہلے بھی کیے تھے، وہ پہلے 99 ختم ہو گئے، ریکارڈ ہی ضائع ہو گیا۔ تو قاضی معاف کر بھی دے تو ریکارڈ ختم نہیں کرتا، اور مالک جب معاف کرے تو پھر ریکارڈ ہی ختم کر دیتا ہے۔